دعوت اسلامی میں ہر ذمہ دار نے اپنا کام خود کرنا ہوتا ہے، جبکہ اس ذمہ دار کو یہ بھی ذہن دیا جاتا ہے کہ اپنا نعم البدل تیار کریں۔ جب کام ہم نے خود ہی کرنا تو نعم البدل کیوں تیار کریں؟ دیکھیں، کام بھی کرنا ہے اور نئے بھی تیار کرنے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے، ذمہ داری کا پتہ نہیں ہے، اچھا صحت کا بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم اس انداز سے کام کریں کہ ہم ہوں یا نہ ہوں، کام ہو۔ مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے مگر کام نہیں کر پا رہے تھے، وجہ کہ ان کو آزمائش تھی، تکلیف تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ایک عرصہ بستر علالت پر رہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ العلی حاجی مشتاق کی غیر موجودگی میں شورا کا مشورہ کیا کرتے تھے، اور وہ حیات تھے مگر جب مشورے میں کبھی کبھار آتے، کچھ دیر کے لیے آتے تو روتے تھے کہ آپ نے مجھے کیوں نگران بنا رکھا ہے، میں کر نہیں پاتا۔ تو ہم عرض کرتے کہ حاجی صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے، خیر ہے ہم کام کر رہے ہیں، آپ نگران ہیں ہمارے۔ تو بعد میں انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حاجی عمران متفقہ طور پر نگران شورا بنے، اللہ ان کو استقامت دے۔ تو مقصد یہ کہ دیکھیں وہ حیات تھے، کام نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک اور مثال دوں، حاجی زمزم رکن شورا رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار مدنی انعامات، اس وقت مدنی انعامات کہتے تھے، اب نیک اعمال کہتے ہیں۔ آپ بھی حیات تھے، زندہ تھے، مگر ہاسپٹل میں بار بار آپریشن ہوتا تھا، بار بار آپریشن ہوتا تھا، بیچارے بہت تکلیف میں رہے۔ اللہ غنی کی رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہم بھی بخشے جائیں۔ تو انسان زندہ بھی ہوتا ہے تو کام نہیں کر پاتا، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن خیر جیسے ہی دنیا سے پردہ فرمایا تو شورا نے مشورہ کر کے کسی اور کو ذمہ دار بنا دیا۔ تو جیتے جی ہم ذمہ دار بنائیں گے نا، ذمہ داری سے جانے کے بعد پھر کیسے ذمہ دار بنائیں گے؟ اچھا کام بھی کرنا ہے، ذمہ دار بھی تیار کرنا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ حوصلہ افزائی کریں۔ کسی کو یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آپ میری نائب ہیں۔ یوں ہوتا ہے کہ جو ہمارے بعد ذمہ دار ہیں، اسلامی بہنیں اپنے دیکھیں کہ میرے بعد کون کون اسلامی بہنیں ذمہ دار ہیں، ان میں نمایاں کون ہیں، اور چند اسلامی بہنوں کو اس میں سے لیں، ان سے مشورہ کرتے رہیں جو بھی کام دیے جاتے ہیں اس کے تعلق سے، پھر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو ذمہ داری دیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی یا کم ہو جاتی، یا آپ سے آپ کے نگران پوچھتے ہیں یا پوچھتی ہیں کہ ہم آپ کو بڑی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، یا آپ کی ذمہ داری کسی اور شعبے میں کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی ذمہ داری ہم اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، وہ کس کو ذمہ داری دیں؟ تو ہم عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ذمہ داری دیں۔ اچھا یہ میسج آ سکتا ہے کسی وقت بھی، ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی مجھے بھی، ہم کوئی بادشاہ سلامت تو نہیں ہے نا، ایک ذمہ دار ہے، اور نہ ہم نے کوئی الیکشن لڑا، نہ الیکشن ہوتا ہے دعوت اسلامی میں، سلیکشن ہوتا ہے، اور ہمارے ذمہ دار مشورہ کر کے ذمہ دار بناتے ہیں۔ تو ہم نے ذمہ داری پر رہتے ہوئے ہی ذمہ دار متبادل تیار کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ حوصلہ افزائی کرتے رہیں، مشورے میں شامل کرتے رہیں، مشورہ کرنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور مشورہ اگر نامناسب بھی ہو، غیر معقول بھی ہو تو حوصلہ شکنی نہ کی جائے، اور ذہن بنا دیا جائے، بتا دیا جائے کہ یہ مشورہ تو یوں، اس کے تو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، اور ذہن میں رکھا جائے کہ میرے بعد کون، اعلان نہ کیا جائے، کسی کو بتایا نہ جائے، اور ذاتی دوستی کا چکر نہ چلے کہ مجھ سے میرا نگران پوچھے، میں مثال دے رہا ہوں کہ مجھ سے میرے نگران پوچھیں کہ آپ کی جگہ کس کو ذمہ دار بنائیں، تو میں اس کا نام دے دوں جو مجھے اچھا لگتا ہے، جس سے میری فرینڈشپ ہے، جس سے میرے تعلق اچھے ہیں، نہیں، میں اس کا نام دوں گا جو واقعی مجھے لگتا ہے کہ وہ اہل ہے اس ذمہ داری کا۔ اگر کسی اور اہل کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کا نام دے دوں تو یہ بھی خیانت کے زمرے میں آئے گی، یاد رکھیے گا۔ اور مجھے اس کے تجربے ہیں کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اہل کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے کا نام دیا گیا، اور کیوں دیا گیا؟ اس سے تعلق اچھا ہے۔ ارے تعلق کی بنیاد رہ گیا بھائی، اللہ سے ڈرو، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ تو ذمہ داری پر رہتے ہوئے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، مشورے کرتے ہوئے، کارکردگی دیکھتے ہوئے ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ فلاں میری جگہ ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ اچھا طبیعت کی خرابی ہے، کوئی مصروفیت ہے،
تو اب جس کو میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ وہ ذمہ دار بنے تو میں اس کو ریکویسٹ کروں کہ آپ مشورہ کریں، تو از خود وہ ذمہ دار نعم البدل اور آلٹرنیٹ تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، آمین۔